آج کا جو افطار کا اہتمام کیا گیا ہے جسے مسلم مسالک اور مصارف کے لوگوں کو کیا گیا، اس والے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو کیتھولک بشش کانفرنس ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، قومی ادارہ برائے بین المذاہب اور بین الاقلیتی مکالمہ. اس کی ذمہ داری ابھی اس سال ہمارے جو ڈائسس کے نئے بشپ بنے ہیں، بشپ یوسف سوہن کو ملی ہے، اور انہوں نے دوبارہ سے ابھی ایک اہتمام کیا ہے کہ ہم مل کے مسیحی اور مسلم بہن بھائی مل کے، چونکہ ہمارے بھی روزے چل رہے ہیں، مسیحی مذہب سے ماننے والوں کے بھی روزے ہیں اور مسلم بھائیوں کے بھی روزے ہیں، تو ہم نے افطار کا اہتمام کیا ہے. بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے بیٹھیں، امن پیار اور محبت رواداری کی بات کریں اور ایک دوسرے کو قبولیت کی بات کریں، اور جتنی بھی برکات اس روزوں کے دوران ہم اکٹھی کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور خصوصی طور پہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مذاہب کے مل کے لوگ جو ہے مل کے کام کر سکیں. بہت شکریہ جی. سب موجود ہیں ہم کیتھولک چرچ ملتان میں، جو کہ مسیح کمیونٹی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہاں پہ جنوبی پنجاب بھر سے جو مسیح کمیونٹی کے لوگ ہیں، فادرز ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پہ عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو اس وقت چرچ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بین المذاہب و بین المسالک ہم مانگی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. ہمیشہ یہاں پہ امن کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور ان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ خصوصی طور پر افطار کا اہتمام کیا گیا ہے مسلم کمیونٹی کے علماء کرام کے لیے، مسیح کمیونٹی کے لیے. اور اس وقت یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے مسلم کمیونٹی کے علماء کرام موجود ہیں، اور وہ افطار کی اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم بات کریں گے یہاں پہ علامہ عامر نقشبندی صاحب، آپ یہاں پہ ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے ایام میں دیگر مذاہب کے ساتھ اس طرح اکٹھا ہونا یہ بڑا اچھا ہے، اور یہ انسانوں کے دوسرے قریب آنا، محبت کا اظہار کرنا، بھائی چارے کا اظہار کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں سے محبت کی پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیلے گی، اور ان ایام میں خاص طور پر محبت کا پیغام ہمیں دینا چاہیے. بین المذاہب جو ہم مانگی ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری انسانیت کی بقا بھی ہے اور ریاست کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہمیں کام کرنا بھی چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کے آنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نقشبندی صاحب جی. یہاں پہ موجود ہے مجلس فاضل سے مسلمین سے انجینئر سخاوت صاحب. جی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، شکریہ. تو کیسا لگ رہا ہے چرچ میں آپ افطاری کرنے کے لیے آئے ہوئے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جی. ہم تو ہمیشہ سے اسی بات کے خواہاں ہیں کہ ملک وطن عزیز پاکستان میں امن اور محبت کی بات ہونی چاہیے. بین المسالک اور بین المذاہب ہم آنگے کے لیے ہم انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہاں آج افطاری کا سماع ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بھی موجود ہیں، الحمدللہ مؤذنین بھی موجود ہیں. مسلک اہل حدیث سے علامہ عبدالہادی صاحب یہاں افطار میں آئے ہیں. علامہ صاحب کیسا لگ رہا؟ آج آپ پہلے مسجد میں افطار کرتے اور آج چرچ میں آ کے افطار کرنے کے لیے آپ اس محفل میں آئے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اسلام بھی اسی چیز کی دعوت دیتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اہل کتاب آؤ اس چیز پر جو آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان مشترکات ہیں. تو بہت سے مشترکات ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تو پاکستان کے اندر امن بھی آئے گا انشاءاللہ. جی سماجی رہنما نور الامین خاقوانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. خاقوانی صاحب آج چرچ میں آپ آئے افطار کے لیے، کیسا لگ رہا اور کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہبی ہارمنی اور امن کے لیے، آپس میں بھائی چارے کے لیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، ہم اس کو فروغ دینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ سے ہمارے پاس تمام مکتب فکر کے علماء کرام بھی موجود ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ بھی. ہم ابھی آن گوئنگ ہے، مہمان ابھی رستے میں ہیں، کچھ آ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں ان کو. تو میں یہ پیغام میرا یہی ہے کہ مل بیٹھیں، مل کر پاکستان کو چلائیں، مل کر پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں، خیر کے لیے کام کریں، انسانیت کی خیر کے لیے کام کریں، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں. یہی پیغام میرے نبی کا ہے اور یہی پیغام میرا ہے. جی بہت شکریہ جی. بات کریں گے ہم الحاج محمد اشرف علی قریشی صاحب. الحاج صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں تو کیسا لگ رہا آج افطار کی اس چرچ میں تقریب میں آپ آئے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کے دوست یہاں تشریف فرما ہیں. یقیناً دنیا میں امن کے لیے جو مسیح کمیونٹی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور ویسے بھی ان کے بااثر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور ہمارے ہر سال یہاں پر جو ہے افطار پارٹی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں. بہت بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ہماری روایت رہی ہے. میاں پیر
आमिर महमूद नक्शबंदी साहब ने तशरीफ़ फरमाया कि हम भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का केक भी काटते हैं, आपकी वलादत भी मनाते हैं। तो इसलिए चूँकि ये एक रवादारी कह लें इसको या एक इंसानियत के नाते हमें जो दावत दी जाती है, तो मैंने मसीह कम्युनिटी का इसके हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा दिल खुश हो रहा है। यही इंसानियत की मिराज है, यही हमारे आका अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि दुनिया में अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार और रवादारी हो। जी बहुत शुक्रिया जी। कैरितास पाकिस्तान और कैथोलिक चर्च के ज़ेर तमाम जो है हर साल अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहिब के जो उलमा कराम हैं उनको खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है इस वक्त जो है मसीह कम्यूनिटी के भी रोज़े चल रहे हैं और मसीह कम्यूनिटी के जो पादरी फादर जो मौजूद है उनको भी खुसूसी तौर पर इस अहतमाम में जो है शामिल किया। और आज का जो मुल्तान में जो ये इफ्तार है, इस अफ्तार में मुस्लिम और मसीह कम्यूनिटी जो है मिलजुल कर अफ्तार करेंगे और इज़हार यकजहती करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीह कम्यूनिटी का बहुत बड़ा किरदार है और मसीह कम्यूनिटी ने हमेशा अमन अमान के क़याम और फ़रोग़ के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफानुल इस्लाम, इन्फो न्यूज़, मुल्तान।